آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ خبر پڑھ بھی لی ہوگی اور دیکھ بھی لی ہوگی کہ ہمارا بولٹن اس وقت ایک غم کی کیفیت سے گزر رہا ہے کہ گزشتہ رات ایک اوور سپیڈنگ کی وجہ سے شدید قسم کا ٹریفک حادثہ پیش آیا جس میں 4 افراد کی جان گئی ہے، اور شدید حادثے کے پیش نظر پوری کمیونٹی ایک غم کی کیفیت میں ہے۔ اس میں بالخصوص یہاں کی جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے، جو یہاں کے رہنے والی کمیونٹی ہے ان کے لیے میری گزارش ہے کہ خدا را جو قوانین ہیں، ٹریفک کے قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ انسانی جانوں کی حفاظت کی جا سکے، اور جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں یہ ہر قانون کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو بالخصوص قوانین کی پابندی کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا جب دور خلافت تھا تو آپ نے بڑے راستوں کے الگ حقوق بیان کیے ہیں، چھوٹے راستوں کے الگ حقوق بیان کیے ہیں، شاہراہوں کے الگ حقوق بیان کیے ہیں، اور یہ جتنے بھی ٹریفک قوانین آج کل کے دور کے اندر رائج ہیں، یہ عمر لاز کے اندر یہ باقاعدہ سارے قوانین موجود ہیں، اور یہ قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ انسانیت کی حفاظت کی جا سکے، اور کوئی بھی چیز جو اپنی لمٹس کو کراس کر جائے وہ اسراف کے اندر آتی ہے، اور اسلام میں اسراف کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور انسانی جان کی حفاظت کے بارے میں ہمارا قرآن فرماتا ہے کہ من احیاہا، جس نے کسی ایک جان کی حفاظت کی، کأنما احیا الناس جمیعا، اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ تو اس لیے میں نوجوانوں کی خدمت میں بالخصوص گزارش کروں گا کہ خدا را اگر آپ کو چھوٹی عمر کے اندر آپ پہ اللہ کا کرم ہو گیا، آپ نے ڈرائیونگ پاس کر لی، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ لوکل روڈوں کے اوپر 120 کی سپیڈ کے اوپر چلیں، اور پھر جو بے گناہ لوگ اس کے اندر مارے گئے، کتنے خاندان اس کے اندر ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی نسل اور خاندان سے ہو، وہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ حقوق ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا پرفتن دور آئے گا کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا گیا ہوں، اور جو قتل کرنے والا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے قتل کیوں کیا ہے۔ اور یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ایک لوکل روڈ کے اوپر اگر 120 کی سپیڈ سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور دوسری گاڑیوں کو وہ ہٹ کر رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، نہ ٹکر مارنے والے کو پتہ چل رہا ہے میرے ساتھ کیا ہوا، جو اس کے زد کے اندر آ کر شہید ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسی جو ہے وبا پھیل رہی ہے جس کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ ہمارا دین ہمیں پیغام دے رہا ہے، اسلام ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ لمٹ کراس نہ کریں، کوئی بھی چیز ہو اس کو اگر حد کے اندر اعتدال کے ساتھ کیا جائے تو اللہ اس میں برکات ڈالتا ہے۔ تو اب ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے اس وقت پوری کمیونٹی غموں کے اندر مبتلا ہے، جتنی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے خاندانوں سے ہماری دلی تعزیت ہے۔ اس موقع پر میں تھوڑی سی ایک تجویز بھی دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص ڈرائیونگ آفینس کرتا ہے یا اس کو کوئی جرمانہ ہوتا ہے یا پوائنٹ لگتے ہیں، تو باقاعدہ اس کو لیٹر آتا ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ اتنا جرمانہ ہے اور پھر آپ کو فلاں جگہ جا کر کورس کرنا پڑے گا۔ تو اگر اس طرح کے کورسز سے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، اور بالخصوص جہاں کمیونٹی سینٹر ہیں جیسے ہماری مساجد ہیں، اس طرح اوپنلی اگر پبلک کے اندر نوجوانوں کو اس طرح کے کورس کرائے جائیں، ان کو ویڈیوز وغیرہ دکھائی جائیں اور اوور سپیڈنگ کے نقصانات دکھائے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں مزید کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب لواحقین کے حوالے سے آپ بات کریں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کس حوالے سے؟ لواحقین کی جو لواحقین جن کو یہ دکھ پہنچا ہے، ان کے اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے لیے دعا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مسجد میں بھی دعا ہوئی ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اور تمام والدین کو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے محفوظ رہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ دیکھیں، اگر کوئی بچہ ہمارا غلطی کرے گا تو پورا خاندان صدیوں تک اس کی سزا بھگتتا ہے،
کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم احتیاط کریں انتہائی احتیاط کریں, اور جتنا ممکن ہو سکے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی سیف کریں, ہمارے وجود سے دوسرے لوگ بھی سیف ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں, اور ہمارے اگر عمل سے کوئی دوسرا محفوظ ہوگا تو یہ ہمیں نیکی بھی ملے گی اور انسانیت کو زندہ کرنے کا ایک خوبصورت موقع بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ اس موقع کے اوپر ان جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے لاحقین کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نوجوان نسل کو اور ہر وہ شخص جو لمٹ کراس کر رہا ہے اللہ ان کو نور ہدایت عطا فرمائے, اور ہماری کمیونٹی کو مزید مشکلات سے اللہ محفوظ فرمائے.